شکاریات سیریز میں زبردست کہانی جس کا عنوان ہے رودر پریاگ کا آدم خور، اور یہ اس کا دوسرا حصہ ہے۔ اس کے مصنف کا نام ہے جم کاربیٹ۔ یہ واقعہ ان لوگوں نے بھی مجھے بتایا جنہوں نے ساتوں فائر سنے تھے اور جو زخمی چیتے کی تلاش میں مدد دیتے رہے تھے۔ دونوں شکاریوں اور دوسرے لوگوں کا خیال تھا کہ پہلی گولی چیتے کی پشت پر لگی تھی اور باقی گولیوں میں سے کوئی ایک اس کے سر پر، اس لیے اتنے جوش و خروش سے چیتے کی تلاش جاری رہی۔ خون کی لکیر کی جو تفصیل مجھے بتائی گئی، اس سے میں نے یہ اندازہ کیا تھا کہ شکاری یہ سوچنے میں غلطی پر تھے کہ گولیاں چیتے کے سر اور پشت پر لگی تھی۔ اس کے برعکس جس نوعیت کی خون کی لکیر بتائی گئی تھی وہ تو پیر کے زخم کی ہونی چاہیے تھی۔ بعد میں میرا یہ خیال درست ثابت ہوا۔ بائیں مینار والے شکاری کی گولی چیتے کے پاؤں میں لگی تھی اور دوسرے شکاری کی تمام گولیاں ضائع گئی تھیں۔ دوسرا واقعہ، پنجروں میں تقریباً 20 چیتے پکڑنے اور ہلاک کرنے کے بعد آخر ایک پنجرے میں ایک ایسا چیتا پکڑ لیا گیا جس کے متعلق ہر ایک یہی کہتا تھا کہ وہ آدم خور تھا، لیکن ہندو آبادی اس خوف کے تحت اسے ہلاک نہ کرتی تھی کہ آدم خور کے مارے ہوئے لوگوں کی روحیں بد دعائیں دیں گی۔ آخر ایک عیسائی کو وہاں بھیجا گیا۔ یہ عیسائی 30 میل دور ایک گاؤں میں رہتا تھا، لیکن اس کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی چیتا پنجرے کے نیچے سے زمین کھود کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ تیسرا واقعہ، ایک آدمی کو ہلاک کرنے کے بعد چیتا اپنے شکار کے ہمراہ جنگل میں ایک تنہا جگہ پر لیٹ گیا۔ دوسری صبح جب اس بد نصیب شخص کی تلاش جاری تھی تو چیتا جنگل میں سے نکلتا ہوا دکھائی دیا۔ تھوڑے سے تعاقب پر وہ ایک غار میں گھس گیا۔ لوگوں نے خاردار جھاڑیوں اور بھاری پتھروں سے غار کا منہ بند کر دیا۔ ہر روز لوگوں کا ایک ہجوم وہاں جاتا۔ 5ویں دن جب کوئی 500 آدمی جمع تھے تو ایک آدمی جس کا نام درج نہیں لیکن اسے بااثر آدمی لکھا گیا ہے وہاں آیا اور ناک بھوں چڑھا کر کہنے لگا، غار کے اندر کوئی چیتا نہیں، اور اس نے غار کے منہ پر سے جھاڑیاں اور پتھر ہٹا دیے۔ جو ہی غار کا دہانہ صاف ہوا، چیتا آرام سے 500 آدمیوں کے درمیان سے گزر گیا۔ چیتے کو آدم خور بنے زیادہ عرصہ نہ ہوا تھا کہ یہ تمام واقعات رونما ہوئے۔ اگر چیتا پل پر، پنجرے کے اندر یا غار میں مارا جاتا تو چند 100 آدمیوں کی جانیں بچ جاتیں اور گھڑوال کئی برس تک ایک محفوظ جگہ ہوتا۔ یہاں پر یہ باب ختم ہوا۔ اب اگلا باب شروع ہوتا ہے۔ اس کا عنوان ہے آمد۔ سن 1925 میں نینی تال کے شیل تھیٹر میں وومین آف دی گاڈ ڈرامہ سٹیج کیا جا رہا تھا۔ ایک رات جب میں وہ ڈرامہ دیکھنے گیا تو اس کے وقفوں کے دوران پہلی مرتبہ مجھے رودر پریاگ کے آدم خور کے متعلق کوئی معتبر خبر ملی۔ میں نے سرسری طور پر سن رکھا تھا کہ گھڑوال میں کوئی آدم خور چیتا ہے۔ میں نے اخبارات میں اس کے متعلق خبریں بھی پڑھی تھیں، لیکن یہ جانتے ہوئے کہ گھڑوال میں 4000 سے زیادہ لوگوں کے پاس بندوقوں کے لائسنس ہیں اور لانسڈاؤن میں بھی کئی ایک مشتاق شکاری ہیں، میرا خیال تھا کہ شکاری آدم خور کو ہلاک کرنے کی دوڑ میں ایک دوسرے پر گر رہے ہوں گے اور ایسے حالات میں کسی اجنبی کو خوش آمدید نہ کہا جائے گا۔ اس رات میں ایک بار میں اپنے ایک دوست کے ساتھ بادہ نوشی میں مشغول تھا کہ مجھے مائیکل کین کی آواز سنائی دی۔ اس زمانے میں وہ متحدہ صوبہ جات کے چیف سیکریٹری تھے، مگر بعد میں آسام کے گورنر مقرر ہوئے۔ وہ آدمیوں کے ایک گروپ کو آدم خور کے متعلق کچھ بتا رہے تھے اور انہیں وہاں جانے کی ترغیب دے رہے تھے، لیکن ان کی باتوں پر سامعین نے کچھ زیادہ توجہ نہ دی۔ ان میں سے ایک نے کہا، ایسے آدم خور کے پیچھے جانا کہاں کی دانائی ہے جس نے 100 سے زیادہ انسان ہلاک کر دیے ہوں۔ دوسروں نے بھی اس کی تصدیق کی۔ دوسرے دن میں مائیکل کین کے پاس گیا اور ان سے ضروری معلومات حاصل کی۔ وہ مجھے صحیح طور پر نہ بتا سکے کہ آدم خور کس علاقے میں سرگرم عمل تھا۔
انہوں نے مجھے رودرپریاگ جانے اور ایبرٹسن سے ملنے کے لیے کہا۔ جب میں گھر آیا تو میرے میز پر ایبرٹسن کا خط پڑا تھا۔ ایبرٹسن، جو اب سر ولیم ایبرٹسن ہیں، ان دنوں گھڑوال میں نئے ڈپٹی کمشنر بن کر گئے تھے۔ وہ سب سے پہلے اپنے ضلع کو آدم خور سے نجات دلانا چاہتے تھے۔ اسی سلسلے میں انہوں نے مجھے خط لکھا تھا۔ میں نے جلدی سے تیاری مکمل کر لی اور رانی کھیت، لوبا دری اور کرن پریاگ کے راستے سے ہوتا ہوا 10ویں دن نگراسو کے قریب ایک بنگلے میں پہنچ گیا۔ نینی تال سے رخصت ہوتے وقت مجھے معلوم نہ تھا کہ اس بنگلے میں ٹھہرنے کے لیے اجازت نامے سے لیس ہونا ضروری تھا۔ چونکہ بنگلے کے نگران کو ہدایت تھی کہ ایسے اجازت نامے کے بغیر کسی کو بنگلے میں نہ ٹھہرنے دے، لہٰذا میں اور میرے 7 آدمی رودرپریاگ سڑک پر مزید 2 میل کا سفر کرنے پر مجبور ہو گئے۔ آخر ہمیں ایک مناسب جگہ مل گئی جہاں ہم کیمپ لگا کر رات بسر کر سکتے تھے۔ جب میرے آدمی پانی اور لکڑیاں وغیرہ لانے میں مصروف تھے تو میں نے ایک کلہاڑی لی اور کیمپ کے گرد حفاظت کی خاطر خاردار جھاڑیوں کی باڑ باندھنے کی خاطر جنگل کی طرف جھاڑیاں کاٹنے چل پڑا۔ ہمیں 10 میل دور ہی بتا دیا گیا تھا کہ ہم آدم خور کے علاقے میں داخل ہو چکے تھے۔ جب ہم نے شام کا کھانا پکانے کے لیے آگ روشن کی تو ہمیں پہاڑ کی سمت سے کسی گاؤں سے ایک آدمی کی تیز آواز سنائی دی۔ وہ ہم سے پوچھ رہا تھا کہ ہم وہاں کیا کر رہے تھے۔ پھر اس نے ہمیں تنبیہ کی کہ اگر ہم وہیں رہے تو ہم میں سے کوئی نہ کوئی آدم خور کا شکار ہو جائے گا۔ یہ اقدام اس نے اپنی جان پر کھیل کر کیا تھا، کیونکہ اس وقت اندھیرا پھیل چکا تھا اور کوئی شخص ایسے میں گھر سے نکلنے کی جرأت نہ کر سکتا تھا۔ لیکن مادھو سنگھ نے مجھ سے کہا، صاحب، ہم یہیں رات بسر کریں گے۔ ہماری لالٹین میں رات بھر جلنے کے لیے تیل ہے، اس کے علاوہ آپ کی رائفل بھی تو ہے۔ واقعی لالٹین میں رات بھر جلنے کے لیے تیل تھا، کیونکہ صبح جب ہم بیدار ہوئے تو وہ جل رہی تھی اور میری رائفل میرے سرہانے پڑی تھی۔ 10 دن کے سفر سے ہم سخت تھک گئے تھے اور اگر اس رات چیتا وہاں آ نکلتا تو آسانی سے انسانی شکار حاصل کر سکتا تھا۔ اگلے دن ہم رودرپریاگ پہنچ گئے۔ ایبرٹسن اور لوگوں نے بڑی گرمجوشی سے ہمارا استقبال کیا۔ یہاں سے اگلا باب شروع ہوتا ہے جس کا عنوان ہے تحقیق۔ رودرپریاگ میں نے جو 10 ہفتے گزارے ان کی روزمرہ رپورٹ میں آپ کے سامنے بیان نہیں کروں گا، کیونکہ اتنا عرصہ گزر جانے پر مجھے اس قدر تفصیلات یاد نہیں رہیں اور پھر آپ انہیں پڑھ کر بور ہو جائیں گے۔ میرا یہ بیان فقط چند واقعات تک محدود ہوگا جو بعض اوقات مجھے تنہا اور کبھی ایبرٹسن کی رفاقت میں پیش آئے۔ لیکن یہ واقعات بیان کرنے سے پہلے میں اس علاقے کا خاکہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں جہاں 8 برس تک آدم خور چیتا دہشت بنا رہا اور جہاں میں نے اسے شکار کرنے کے لیے 10 ہفتے بسر کیے۔ اگر آپ رودرپریاگ کے مشرق میں واقع ایک پہاڑی پر کھڑے ہو جائیں تو آپ کو اس 500 مربع میل علاقے کا زیادہ حصہ دکھائی دے گا جہاں رودرپریاگ کا آدم خور سرگرم عمل تھا۔ دریائے الکنندا نے یہ علاقہ کم و بیش 2 برابر حصوں میں تقسیم کر رکھا ہے۔ دریائے الکنندا کرن پریاگ سے گزر کر رودرپریاگ کے جنوب میں بہتا ہے، جہاں وہ شمال مغرب سے آنے والے دریائے منڈاکنی سے مل جاتا ہے۔ ان 2 دریاؤں کے درمیان پھیلا ہوا چوکور سا رقبہ اس علاقے کی نسبت کم پہاڑی ہے جو دریائے الکنندا کے بائیں کنارے پر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اول ذکر علاقے میں زیادہ دیہات ہیں۔ اس پہاڑی پر سے آپ کو دور سرسبز کھیتوں کا ایک سلسلہ دکھائی دے گا جسے پہاڑوں کے چہرے پر کسی نے سبز لکیر کھینچ دی ہو۔ یہ کھیت 1 گز سے 50 گز تک چوڑے ہیں۔ آپ دیکھیں گے دیہاتی مکان کھیتوں کے بالائی حصے پر واقع ہیں۔ اس کی یہ وجہ ہے کہ مویشیوں اور دوسرے جنگلی جانوروں سے فصلوں کو بچایا جا سکے، کیونکہ اونچی جگہ سے فصلوں کی بخوبی رکھوالی ہو سکتی ہے۔
کھیتوں کے گرد کسی قسم کی حفاظتی باڑ نہیں ہوتی۔ دور بھورے اور سبز رنگ کے جو خطے دکھائی دیتے ہیں وہ جنگل اور چراگاہیں ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ بعض دیہات تو مکمل طور پر چراگاہوں اور بعض مکمل طور پر جنگلوں سے گھرے ہوئے ہیں۔ سارا علاقہ بڑا ناہموار ہے اور ہر جگہ ندیاں اور پتھریلی چٹانیں۔ اس علاقے میں فقط 2 سڑکیں، ایک رودر پریاگ سے شروع ہو کر کیدار ناتھ تک اور دوسری بدری ناتھ تک جاتی ہے۔ اس زمانے میں یہ دونوں سڑکیں بڑی تنگ اور ناہموار تھیں اور ان پر کسی قسم کی گاڑی وغیرہ نہ چل سکتی تھی۔ ذرا فرض کر لیں کہ کھیتوں سے گھرے ہوئے دیہات کی نسبت جنگلات سے گھرے ہوئے دیہات میں آدم خور نے زیادہ انسانی ہلاکتیں کی ہوں گی۔ اگر آدم خور شیر ہوتا تو یقیناً ہمارا یہ مفروضہ صحیح ثابت ہوتا، لیکن آدم خور چیتا جو زیادہ تر رات کے وقت اپنا شکار تلاش کرتا ہے، اس کے لیے کسی قسم کی پناہ گاہ کا ہونا یا نہ ہونا ایک جیسا ہے۔ ایک گاؤں میں دوسرے گاؤں کی نسبت زیادہ انسانی ہلاکتوں کی صرف یہ وجہ ہے کہ بعض گاؤں والے آدم خور سے باخبر رہتے تھے اور دوسرے قدرے تساہل برتتے تھے۔ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ آدم خور ایک بڑا چیتا تھا جو جوانی کے دن گزار چکا تھا، لیکن بوڑھا ہونے کے باوجود وہ بڑا طاقتور تھا۔ کوئی درندہ جس جگہ اپنا شکار آرام سے کھا سکے اور اسے مداخلت کا خطرہ نہ ہو، وہ عموماً اس علاقے میں شکار بھی کرتا ہے۔ رودر پریاگ کے آدم خور کے لیے تمام جگہیں ایک جیسی تھیں کیونکہ وہ اپنا شکار اٹھا کر دور دور تک لے جانے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ ایک دفعہ وہ ایک آدمی کو اٹھا کر 4 میل تک لے گیا تھا۔ یہ شخص بڑا تندرست اور فربا اندام تھا اور چیتے نے اسے اس کے گھر میں ہلاک کیا تھا۔ چیتا اسے اٹھا کر 2 میل تک گھنے اور دشوار گزار جنگل میں لے گیا۔ اس نے ایسا کیوں کیا، اس کی بظاہر مجھے کوئی وجہ دکھائی نہیں دیتی۔ چیتے نے شام سے تھوڑی دیر بعد اس شخص کو ہلاک کیا تھا اور دوسرے دن دوپہر کے وقت ایک تلاشی پارٹی اس کے کھوج میں نکلی تھی۔ آدم خور چیتے کی سالانہ انسانی ہلاکتیں، یہ ان کا ایک گوشوارہ دیا گیا ہے۔ سن 1918 میں 1، سن 1919 میں 3، سن 1920 میں 6، سن 1921 میں 23، سن 1922 میں 24، سن 1923 میں 26، سن 1924 میں 20 ہیں اور سن 1925 میں 8 اور سن 1926 میں 34۔ آدم خور چیتوں کے سوا دوسرے چیتوں کا شکار کرنا بڑا آسان ہے کیونکہ ان میں سونگھنے کی حس نہیں ہوتی۔ کسی دوسرے جانور کا شکار کرنے میں جو طریقے استعمال کیے جاتے ہیں ان سے کہیں زیادہ طریقے چیتے کے شکار میں استعمال ہوتے ہیں۔ محض شکار کے لیے جو چیتے ہلاک کیے جاتے ہیں الگ اور نفع کی غرض سے ہلاک کیے جانے والے چیتوں کے لیے دوسرے طریقے استعمال ہوتے ہیں۔ شکار کی خاطر چیتے کو ہلاک کرنے کا سب سے دلچسپ اور ولولہ انگیز یہ طریقہ ہے کہ جنگل میں چیتے کو تلاش کر کے اس پر گولی چلائی جائے، لیکن سب سے آسان اور ظالمانہ طریقہ یہ ہے کہ چیتے کا شکار تلاش کر کے اس کے اندر ایک چھوٹا سا مگر تباہ کن بم رکھ دیا جائے۔ بہت سے دیہاتی ایسے بم بنانا سیکھ گئے ہیں، جب چیتا اپنا شکار کھانے کے لیے دوبارہ آتا ہے اور بے دہانی میں اس کا دانت اس بم سے ٹکرا جاتا ہے تو چیتے کا جبڑا اڑ جاتا ہے۔ بعض اوقات چیتا فوراً مر جاتا ہے، مگر اکثر ایسا چیتا آہستہ آہستہ بڑی تکلیف دہ موت مرتا ہے کیونکہ بم رکھنے والے لوگوں میں اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ چیتے کا تعاقب کر کے اسے ختم کر سکے۔ چیتوں کا کھوج لگانا اور شکار کرنا دلچسپ ہونے کے ساتھ ساتھ آسان بھی ہے۔ چیتوں کے پاؤں بڑے نازک ہوتے ہیں، وہ حتی الامکان عام راستوں پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہر جنگل میں پرندے اور دوسرے جانور بھی ان کی موجودگی کی غمازی کر دیتے ہیں۔ اگرچہ چیتوں کی قوت باصرہ اور قوت سامعہ بے حد تیز ہوتی ہے، مگر ان میں سونگھنے کی حس نہیں ہوتی، لہٰذا ہوا خواہ کسی سمت بھی
چل رہی ہو، شکاری کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور وہ انہیں شکار کرنے کا کوئی بھی طریقہ اختیار کر سکتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ چیتے جتنا خوبصورت اور باروب کوئی دوسرا جانور نہیں ہوتا، اسے دیکھنے میں بڑا لطف آتا ہے۔ یہاں سے نیا باب شروع ہو رہا ہے جس کا عنوان ہے پہلا انسانی شکار۔ رودر پریاگ میں میری آمد سے کچھ دن پہلے ایبرسن نے ایک ہانکا منظم کیا تھا۔ وہ ہانکا کامیاب ہو جاتا تو 15 انسانی جانیں بچ جاتی۔ یہ ہانکا جن حالات میں منظم کیا گیا وہ قابل ذکر ہیں۔ بدری ناتھ جانے والے 20 یاتری ایک شام کو سڑک کے کنارے ایک دکان پر پہنچے۔ جب یاتریوں نے دکان سے ضروری اشیاء خرید لیں تو دکاندار نے ان سے کہا کہ وہ جلدی کریں اور وہاں سے 4 میل دور ایک آشرم میں پہنچنے کی کوشش کریں جہاں انہیں کھانا اور رات گزارنے کے لیے جگہ مل جائے گی۔ یاتری ان کی بات ماننے پر تیار نہ تھے۔ انہوں نے کہا کہ وہ دن بھر کے سفر سے تھک چکے ہیں اور اب مزید 4 میل چلنے کی سکت نہیں رکھتے۔ انہوں نے دکاندار سے درخواست کی کہ وہ انہیں دکان کے تھڑے پر کھانا وغیرہ پکانے اور وہیں سونے کی اجازت دے دے۔ اس بات پر دکاندار نے شدید اعتراض کیا۔ اس نے یاتریوں کو بتایا کہ آدم خور اکثر اس کے گھر کا چکر لگاتا رہتا تھا اور باہر سونا موت کو دعوت دینے کے برابر تھا۔ ان میں تکرار زوروں پر تھی کہ ایک سادھو وہاں آ پہنچا۔ وہ متھرا سے بدری ناتھ جا رہا تھا۔ وہ بھی یاتریوں کی ہاں میں ہاں ملانے لگا۔ اس نے کہا کہ اگر وہ دکاندار پارٹی کی عورتوں کو سونے کے لیے اندر جگہ مہیا کر دے تو وہ بھی دوسرے آدمیوں کے ساتھ باہر تھڑے پر سو جائے گا، اور اگر کسی چیتے وغیرہ نے انہیں تنگ کرنے کی کوشش کی تو وہ جبڑے سے پکڑ کر اسے 2 حصوں میں چیر دے گا۔ ناچار دکاندار کو ان کی بات ماننی پڑی۔ عورتیں تو سونے کے لیے دکان کے عقب میں چلی گئیں مگر مرد تھڑے پر بستر بچھا کر لیٹ گئے۔ سادھو ان کے درمیان میں لیٹا تھا۔ تھڑے پر سوئے ہوئے یاتری جب صبح کو بیدار ہوئے تو انہیں اپنے درمیان سادھو نظر نہ آیا۔ جس کمبل پر وہ سویا تھا وہ وہیں پڑا تھا اور جو چادر اس نے اپنے جسم کے گرد لپیٹ رکھی تھی وہ تھڑے سے نیچے لٹک رہی تھی اور اس پر خون کے دھبے تھے۔ یاتریوں کے شور پر دکاندار نے دروازہ کھولا اور فوراً صورتحال سے واقف ہو گیا۔ سورج نکلنے پر دکاندار دوسرے آدمیوں کے ہمراہ خون کی لکیر کا تعاقب کرنے لگا۔ یہ لکیر پہاڑی کے نزدیک اور 3 کھیتوں میں سے ہوتی ہوئی ایک پست دیوار تک جا پہنچی۔ وہاں سادھو کی ادکھائی لاش پڑی تھی۔ ان دنوں ایبرسن آدم خور کا سراغ لگانے کی کوشش میں رودر پریاگ آئے ہوئے تھے۔ ان کے قیام کے زمانے میں کوئی انسانی ہلاکت نہ ہوئی تھی، لہٰذا انہوں نے دریائے الکنندا کے دور افتادہ حصے پر ہانکا لگوانے کا ارادہ کیا۔ مقامی باشندوں کا خیال تھا کہ آدم خور دن کو اسی جگہ لیٹا رہتا تھا۔ جب 20 یاتری اس چھوٹی سی دکان کی طرف محو سفر تھے تو اس وقت ایبرسن کے اسٹاف کے آدمی اور پٹواری گرد و نواح کے دیہات میں جا کر لوگوں سے کہہ رہے تھے کہ وہ کل صبح ہانکے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اگلی صبح وقت سے پہلے ناشتہ کرنے کے بعد ایبرسن کی بیوی، ان کا ایک دوست جس کا نام میں بھول گیا ہوں، ان کا اسٹاف اور 200 کے قریب دیہاتی جھولا نما پل عبور کر کے مقررہ جگہ پر پہنچ گئے اور ہانکا شروع ہو گیا۔ ہانکا ابھی جاری تھا کہ کچھ لوگ بھاگم بھاگ سادھو کی موت کی خبر لے کر وہاں پہنچے۔ ہانکا ناکام ثابت ہوا۔ فوری طور پر ایک میٹنگ کی گئی۔ فیصلہ ہوا کہ ایبرسن اور ان کی پارٹی 4 میل آگے جا کر ایک دوسرے جھولا نما پل کے ذریعے دریا کو عبور کر کے دریا کے بائیں کنارے پر پہنچے اور وہاں سے جائے حادثہ پر آئیں۔ اس دوران ایبرسن کا اسٹاف دوبارہ دیہات میں جائے اور مزید لوگوں کو اس دکان پر جمع ہونے کے لیے کہے۔ دوپہر تک 2000 دیہاتی اور چند شکاری جمع ہو گئے۔ دکان کی اوپر والی پہاڑی پر اچھی طرح ہانکا دیا گیا۔ اگر آپ ایبرسن کو جانتے ہیں تو مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ ہانکا بہت منظم اور عمدہ کیا گیا تھا۔
ایبرسن کو محض اس لیے ناکامی ہوئی کہ چیتا اس علاقے میں موجود نہ تھا۔ جب کوئی چیتا یا شیر اپنی مرضی سے کھلی جگہ پر شکار چھوڑ جاتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اب اسے اپنے شکار میں کوئی دلچسپی نہیں رہی۔ کھانے سے فارغ ہونے پر شیر یا چیتا ہمیشہ دور چلا جاتا ہے، کبھی 2 میل، کبھی 4 میل اور کبھی 10 میل دور۔ لہٰذا یہ عین ممکن ہے کہ جب ایبرسن اور ان کی پارٹی ہانکے میں مصروف تھی تو آدم خور وہاں سے 10 میل دور نیند کے مزے لے رہا ہو۔ یہاں سے اگلا باب شروع ہوتا ہے جس کا عنوان ہے چیتے کی تلاش۔ آدم خور چیتے بہت کم ہوتے ہیں، اس لیے ان کے متعلق زیادہ کچھ نہیں بتایا جا سکتا۔ ان کے بارے میں اس وقت تک میرا اپنا تجربہ بڑا محدود تھا۔ کئی برس پہلے مجھے فقط ایک آدم خور چیتے کا سامنا کرنا پڑا تھا، اگرچہ مجھے یہ شک تھا کہ آدم خور بننے کے ساتھ ہی شیر کی طرح چیتے کی عادات میں بھی فرق آ جاتا ہوگا، مگر یہ معلوم نہ تھا کہ یہ فرق کس حد تک آتا ہے۔ لہٰذا میں نے اس دوران آدم خور چیتے کو بھی عام چیتوں کی طرح ہلاک کرنے کی کوشش کی۔ چیتوں کو شکار کرنے کا عام طریقہ یہ ہے کہ یا تو ان کے شکار کے قریب چھپ کر بیٹھ جائیں یا پھر کوئی بکری وغیرہ باندھ کر چیتے کو اس کا شکار کرنے کی ترغیب دی جائے، اور جب وہ اس لالچ میں وہاں آئے تو اس کا شکار کر لیا جائے۔ میرا رودر پریاگ جانے کا یہ مقصد تھا کہ مزید انسانی ہلاکتوں کو روکنے کی کوشش کی جائے، لہٰذا میری یہ نیت ہرگز نہ تھی کہ کسی انسانی ہلاکت کا انتظار کروں اور پھر چیتے کو ہلاک کرنے کے لیے اس کے قریب چھپ کر بیٹھوں۔ میرا مقصد تو چیتے کو تلاش کر کے اسے ٹھکانے لگانا تھا۔ یہاں ایک بڑی مشکل مجھے درپیش تھی۔ اس علاقے کا جو نقشہ مجھے مہیا کیا گیا تھا اس سے پتہ چلتا تھا کہ آدم خور 500 مربع میل میں سرگرم عمل تھا۔ اتنے بڑے اجنبی اور غیر ہموار علاقے میں کسی ایسے درندے کو تلاش کرنا جو فقط رات کے وقت اپنی کارروائی کرتا تھا خاصا مشکل کام تھا۔ لہٰذا سب سے پہلے میں نے دریائے الکنندا کو اپنی توجہ کا مرکز بنایا، جو اس علاقے کو کم و بیش برابر حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ لوگوں کا یہ عام خیال تھا کہ دریائے الکنندا آدم خور کے راستے میں کسی قسم کی رکاوٹ پیش نہیں کرتا تھا، اور جب اسے ایک حصے میں انسانی شکار نہیں ملتا تو وہ دریا میں تیر کر دوسرے حصے میں آ جاتا تھا۔ مجھے اس بات سے اختلاف تھا۔ کوئی چیتا کسی حالات میں بھی الکنندا کے تیز رو اور برفانی پانی میں اترنے کی کوشش نہ کر سکتا، اور مجھے یقین تھا کہ آدم خور جب ایک حصے سے دوسرے حصے میں آنا چاہتا تھا تو جھولا نما پلوں کے ذریعے آتا تھا۔ اس علاقے میں 2 جھولا نما پل تھے، ایک رودر پریاگ میں اور دوسرا وہاں سے 12 میل دور چٹورپی پال کے مقام پر۔ ان 2 پلوں کے درمیان ایک اور پل تھا جو رسوں اور تاروں سے بنایا گیا تھا، اور یہی وہ پل تھا جس پر سے کچھ عرصہ پہلے ایبرسن اور 200 دیہاتی ہانکے کے موقع پر گزرے تھے۔ یہ پل جس پر سوائے کسی چوہے کے اور کوئی جانور چلنے کی جرات نہ کر سکتا تھا، اپنی ساخت اور ڈھانچے میں بے حد خوفناک تھا۔ یہ پل تعمیر ہوئے مدت گزر چکی تھی اور موسموں کے تغیر و تبدل نے رسوں، تاروں اور کڑیوں کو خستہ حال بنا دیا تھا۔ پل کے دونوں نچلے رسوں کے درمیان 1-1 فٹ کے فاصلے پر لکڑی کے گول گول ڈنڈے لگے تھے۔ ایک رسہ قدرے ڈھیلا ہو گیا تھا جس سے وہ پل 45 ڈگری کا زاویہ بنائے ہوئے تھا۔ اس پل پر سے گزرنے والوں سے کرایہ وصول کرنے کے لیے جو آدمی مقرر تھا، میں نے اس سے پوچھا کہ کیا کبھی اس پل کی مرمت بھی ہوئی تھی؟ اس نے مشتبہ نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے جواب دیا کہ پل کی کبھی مرمت نہ ہوئی تھی۔ ہاں، ایک آدمی اس پر سے گزر رہا تھا کہ وہ ٹوٹ گیا، اس حادثے کے بعد اس کی مرمت ہوئی تھی۔ اس کا یہ جواب سن کر میری ہڈیاں سرد ہو گئیں۔ میں خدا خدا کرتا ہوا اس پل پر سے گزرنے لگا، اور جب بحفاظت وہاں سے گزر گیا تو پل کی دہشت نے کتنی دیر تک میرا پیچھا نہ چھوڑا۔ ظاہر ہے اس پل پر سے آدم خور کا گزرنا ناممکن تھا۔ اب باقی 2 جھولا نما پل تھے۔ میرا یقین تھا کہ اگر میں ان دونوں پلوں پر
چیتے کی ناکہ بندی کر لوں تو اسے ایک علاقے میں محدود کر لوں گا اور اسے دریا کی دونوں جانب تلاش کرنے کے بجائے فقط ایک جانب تلاش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس صورت میں میرا پہلا کام یہ معلوم کرنا تھا کہ چیتا دریا کی کس جانب تھا۔ سادھو کی آخری انسانی ہلاکت چٹواپی پال کے جھولا نما پل سے چند میل دور دریا کے بائیں کنارے پر واقع ہوئی تھی اور مجھے یقین تھا کہ چیتا اپنا شکار چھوڑنے کے بعد پل عبور کر کے دوسری جانب چلا گیا تھا۔ کسی انسانی ہلاکت کے بعد اس علاقے کے لوگ بہت زیادہ محتاط ہو جاتے تھے، جس کے پیش نظر چیتے کے لیے اسی علاقے میں دوسرے یا تیسرے دن کوئی اور شکار حاصل کرنا مشکل ہو جاتا تھا۔ آپ پوچھیں گے کہ پھر ایک ہی گاؤں میں 6 انسانی ہلاکتیں کیوں ہوتی تھیں؟ اس کا یہی جواب ہے کہ لوگ زیادہ دیر تک محتاط نہیں رہ سکتے تھے۔ مکان چھوٹے اور آرام دہ نہیں، اور پھر اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں کہ جب ایک گاؤں کے لوگوں کو یہ معلوم ہوتا کہ چیتا ان سے 10-15 میل دور ایک گاؤں میں ہے تو کوئی مرد، عورت یا بچہ چند منٹ کے لیے کسی ضروری کام سے رات کو باہر نکل جاتا اور چیتے کو وہ موقع مہیا کر دیتا جس کے لیے وہ کئی راتوں سے انتظار میں ہوتا۔ اس طرح وہ آرام سے اپنا کام کر سکتا تھا۔ یہاں سے اگلا باب شروع ہوتا ہے جس کا عنوان ہے دوسرا انسانی شکار۔ نہ تو کوئی تصویر اور نہ ہی کوئی دوسرا ذریعہ موجود تھا جس سے میں آدم خور کے پنجوں کے نشانات کی شناخت کر سکتا۔ جب تک یہ موقع مجھے خود مہیا ہوتا، میں نے رودر پریاگ کے علاقے میں تمام چیتوں کو مشتبہ قرار دینے اور اگر کوئی ہاتھ لگ جائے تو اسے ہلاک کرنے کا فیصلہ کیا۔ رودر پریاگ پہنچتی میں نے 2 بکریاں خرید لیں۔ ان میں سے ایک بکری تو میں نے یاترا سڑک پر 1 میل کے فاصلے پر باندھ دی اور دوسری کو الکنندا کی دوسری جانب لے گیا اور وہاں اسے ایک ایسے راستے پر باندھ دیا جو گھنے جنگل میں سے گزرتا تھا اور جس پر میں نے چیتے کے پنجوں کے پرانے نشان دیکھے تھے۔ دوسری صبح بکریوں کا دورہ کرنے پر معلوم ہوا کہ الکنندا کی دوسری جانب والی بکری ہلاک ہو چکی تھی اور اس کا تھوڑا سا حصہ بھی کھایا گیا تھا۔ بکری کو بلا شبہ چیتے نے ہلاک کیا تھا، مگر اسے کسی گیدڑ وغیرہ نے کھایا تھا۔ دن کے وقت آدم خور کی کوئی خبر نہ پا کر میں نے ہلاک شدہ بکری کی نگرانی کرنے کا فیصلہ کر لیا اور شام کے 3 بجے بکری سے تقریباً 50 گز دور ایک درخت پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ میں نے جو 3 گھنٹے وہاں بسر کیے ان میں کسی جانور یا پرندے نے کوئی ہلکا سا اشارہ بھی نہ کیا جس سے پتہ چل سکتا کہ چیتا گرد و نواح میں موجود ہے۔ جب اندھیرا پھیل رہا تھا تو درخت سے اتر آیا اور بکری کے گلے کا رسا کاٹ کر، جسے چیتے نے توڑنے کی کوشش نہ کی تھی، بنگلے کی سمت چل پڑا۔ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ اس وقت آدم خور چیتوں کے متعلق میرا تجربہ بڑا محدود تھا، مگر چند آدم خور شیروں سے میرا سامنا ضرور ہو چکا تھا، لہٰذا درخت سے اترنے اور بنگلے تک پہنچنے تک سارا وقت میں خود کو اچانک حملے سے بچانے کے لیے بڑا محتاط رہا، اور میری خوش قسمتی تھی کہ میں نے ایسا کیا تھا۔ اگلی صبح میں جلدی بنگلے سے نکل پڑا۔ جو ہی میں بیرونی گیٹ کے پاس آیا، مجھے باہر ایک بڑے چیتے کے پنجوں کے نشان دکھائی دیے۔ میں الٹے قدموں ان نشانات کا تعاقب کرنے لگا۔ یہ نشان ایک ایسی ندی تک جاتے تھے جو اس راستے کو کاٹتی تھی جس کے قریب میں نے بکری باندھ رکھی تھی۔ رات بھی چیتے نے بکری کو نہ چھیڑا تھا۔ میرا تعاقب کرنے والا آدم خور چیتا ہی ہو سکتا تھا۔ اس دن مجھ سے جس قدر چلا گیا میں چلا اور دیہات میں جا کر اور راستے میں لوگوں کو بتاتا رہا کہ چیتا دریا کی اس طرف ہے، لہٰذا وہ محتاط رہیں۔ اس دن کوئی واقعہ رونما نہ ہوا، لیکن دوسرے دن جب میں ناشتے سے فارغ ہونے والا تھا تو ایک آدمی بھاگا بھاگا میرے پاس یہ خبر لایا کہ آدم خور نے گزشتہ شب بنگلے کی اوپر والی پہاڑی کے ایک گاؤں میں ایک عورت کو ہلاک کر دیا ہے۔ یہ وہی پہاڑی اور تقریباً وہی جگہ ہے جہاں پر کھڑے ہو کر آپ نے 500 مربع میل کے علاقے کا سرسری جائزہ لیا تھا۔ چند منٹ میں نے ضروری چیزیں جمع کر لیں، یعنی ایک فالتو رائفل، ایک شاٹ گن، کارتوس، رسا
اور مچھلیاں پکڑنے والی ڈوری اور اپنے 2 ملازموں اور اس دیہاتی کے ہمراہ میں جائے حادثہ کی طرف چل پڑا۔ وہ بڑا گرم دن تھا، اگرچہ فاصلہ زیادہ نہ تھا، زیادہ سے زیادہ 3 میل ہوگا، مگر دھوپ کی حدت میں 4000 فٹ کی چڑھائی بڑی تھکا دینے والی ثابت ہوئی۔ جب میں اس گاؤں پہنچا تو پسینے سے شرابور تھا۔ میرے وہاں پہنچتی ہی اس بد نصیب عورت کے شوہر نے مجھے حادثے کی تفصیل سنائی۔ چولہے کے قریب رات کا کھانا کھانے کے بعد جھوٹے برتن صاف کرنے کی غرض سے انہیں اٹھا کر بیرونی دروازے کی دہلیز پر لے گئی۔ ادھر اس کا شوہر حقہ گڑگڑانے لگا۔ دروازے کے قریب پہنچ کر عورت دہلیز پر بیٹھ گئی۔ ابھی وہ بیٹھی تھی کہ برتن زمین پر گرنے کی آواز آئی۔ یہ جاننے کی خاطر کہ برتن کیوں گرے تھے، آدمی باہر آیا اور اس نے اپنی بیوی کو آواز دی۔ جب اسے کوئی جواب نہ آیا تو اس نے بھاگ کر بیرونی دروازہ بند کر دیا۔ صاحب، اپنی جان خطرے میں ڈال کر مردہ جسم کو حاصل کرنے کا کیا فائدہ تھا؟ اس شخص نے کہا۔ اس کا یہ جواب اگرچہ انسانیت سے بعید تھا مگر تھا منطق پر مبنی۔ اسے اپنی بیوی کی موت کا اتنا دکھ نہ تھا جتنا اس بچے کو کھو دینے کا غم تھا جو چند روز بعد ان کے یہاں پیدا ہونے والا تھا۔ اس مکان کا بیرونی دروازہ ایک 4 فٹ چوڑی گلی میں کھلتا تھا جو تقریباً 50 گز لمبی تھی اور جس کی دونوں جانب مکان تھے۔ برتن گرنے اور آدمی کی آواز سن کر تمام گھروں کے دروازے ایک دم بند ہو گئے۔ زمین پر نشانات سے پتہ چلتا تھا کہ آدم خور بد نصیب عورت کو گلی کے آخر تک گھسیٹ کر لے گیا تھا اور پھر اسے ہلاک کر کے پہاڑی کے نیچے ایک ندی کے کنارے ویران کھیتوں میں لے آیا تھا۔ یہاں اس نے عورت کو کھایا اور اس کے بچے کھچے حصے چھوڑ گیا۔ باقی ماندہ لاش سے 40 گز دور ناریل کا ایک بے برگ درخت تھا جس کے ایک دو شاخے میں گھاس کا ایک بڑا سا گٹھا پڑا تھا۔ یہ 2 شاخہ اور گھاس کا گٹھا زمین سے کوئی 4 فٹ بلند ہوں گے۔ میں نے گھاس کے اس گٹھے میں چھپ کر بیٹھنے کا فیصلہ کر لیا۔ لاش کے ساتھ ہی ایک تنگ راستہ ندی کی سمت جاتا تھا۔ اس راستے پر آدم خور کے پنجوں کے نشان موجود تھے۔ یہ نشان اس چیتے کے پنجوں کے نشانات سے مشابہت رکھتے تھے جس نے 2 رات پہلے بنگلے تک میرا تعاقب کیا تھا۔ یہ نشان ایک بڑے مگر بوڑھے چیتے کے تھے۔ اس کے بائیں پنجے میں ذرا نقص تھا۔ 4 برس پہلے یہیں اسے گولی لگی تھی۔ میں نے 8 فٹ اونچے 2 مضبوط بانس لیے اور انہیں لاش کے قریب کھیت میں گاڑ دیا۔ ان دونوں بانسوں کے ساتھ میں نے اپنی فالتو رائفل اور شاٹ گن باندھ دی اور ان کا منہ نیچے کی سمت کر دیا۔ پھر مچھلی پکڑنے والی ڈوری کو رائفل اور شاٹ گن کی لبلیوں سے باندھ کر ڈوری کو زمین میں 2 کیل گاڑ کر اس راستے پر باندھ دیا جو ندی کی طرف جاتا تھا اور جس پر میں نے آدم خور کے پنجوں کے نشانات دیکھے تھے۔ اگر چیتا دوبارہ اسی راستے سے اپنے شکار کی طرف آتا اور وہ ڈوری کو کھینچ دیتا تو رائفل اور شاٹ گن نے خود بخود چل جانا تھا اور چیتے کے ہلاک ہونے کا امکان تھا۔ اس کے برعکس اگر وہ اس پھندے سے گریز کر کے کسی دوسرے راستے سے اپنے شکار پر آتا اور میں اس پر گولی چلاتا تو پھر بھی اس پھندے میں اس کے پھنسنے کا امکان تھا کیونکہ وہ پھندا اس کی پسپائی کے فطری راستے پر تھا۔ چیتا اپنے کالے جسم کے سبب اندھیرے میں دکھائی نہیں دیتا، لہٰذا گولی چلانے کی سمت کا اندازہ رکھنے کے لیے میں پہاڑی پر سے ایک سفید رنگ کا پتھر لایا اور اسے کھیت کے کنارے پر لاش سے 1 فٹ کے فاصلے پر رکھ دیا۔ جب یہ انتظامات مکمل ہو گئے تو میں اپنی نشست کی طرف متوجہ ہوا۔ میں نے گھاس کے گٹھے میں سے کچھ گھاس زمین پر پھینک دی اور باقی گھاس اپنے پیچھے اور کمر تک اپنے آگے رکھ لی۔ چونکہ میرا منہ لاش کی طرف اور پشت درخت کی طرف تھی لہٰذا اس بات کا زیادہ امکان نہ تھا کہ چیتا مجھے دیکھ لیتا، خواہ وہ کسی وقت کیوں نہ آتا۔ اس شہرت کے باوجود کہ وہ دوبارہ اپنے شکار پر نہیں آتا، مجھے یقین تھا کہ اب کی دفعہ وہ ضرور آئے گا۔ میرے کپڑے ابھی تک پسینے سے گیلے تھے مگر میری جیکٹ نے مجھے سرد ہوا سے قدرے بچا رکھا تھا۔ آخر میں رات بھر کی نگرانی کے لیے اپنی آرام دہ جگہ پر بیٹھ گیا۔
میں نے اپنے آدمی واپس بھیج دیے اور انہیں ہدایت کی کہ وہ نمبردار کے گھر رہیں۔ میں خود وہاں چلا آؤں گا یا پھر سورج نکلنے پر وہ میرے پاس آئے۔ میں زمین سے چھلانگ لگا کر اپنی جگہ پر بیٹھ گیا تھا۔ ظاہر ہے چیتا بھی یہی حرکت میرے جتنی آسانی سے کر سکتا تھا۔ سورج غروب ہونے کے قریب تھا اور وادی گنگا کا منظر، جبکہ اس کے پس منظر میں برف پوش ہمالیہ اپنے نیلے اور آتشی رنگوں کی جھلک دکھا رہا ہو، آنکھوں کے لیے ایک جنت نظیر منظر سے کم نہ تھا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے دن کا اجالا رات کی تاریکی میں چھپ گیا۔ اندھیرا جب رات کی نسبت سے استعمال کیا جائے تو یہ ایک اضافی چیز بن جاتا ہے اور اس کا کوئی مقررہ معیار نہیں رہتا۔ ایک شخص کے نزدیک جو کثیف اندھیرا ہوتا ہے، ممکن ہے دوسرا اسے محض اندھیرا خیال کرے اور تیسرا شخص اسے عام اندھیرے کا درجہ دے۔ اپنی زندگی کا بہت سا حصہ کھلی جگہوں پر گزارنے کے سبب مجھے رات کبھی تاریک محسوس نہیں ہوئی، مگر آسمان پر گہرے بادل چھا جائیں تو پھر دوسری بات ہے۔ میرے کہنے کا یہ مطلب نہیں کہ میں رات کے وقت بھی دن کی طرح دیکھ سکتا ہوں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ رات کے وقت میں جنگل میں یا کوئی اور جگہ ہو اپنا راستہ بخوبی دیکھ سکتا ہوں۔ لاش کے قریب سفید پتھر میں نے احتیاط کے طور پر رکھا تھا۔ مجھے امید تھی کہ ستاروں کی چمک اور سفید برف کا عکس، یہ دونوں چیزیں مجھے اتنی روشنی مہیا کر دیں گی کہ میں چیتے پر آسانی سے گولی چلا سکوں، لیکن قسمت نے میرا ساتھ نہ دیا۔ ابھی آغاز شب تھا کہ دور بجلی چمکنے لگی، پھر بادلوں کی گرج سنائی دی اور چند منٹ میں مطلع گہرا اور ابر آلود ہو گیا۔ بارش کا پہلا موٹا قطرہ گرنے کے ساتھ ہی مجھے ندی کے اندر کوئی چھوٹا سا پتھر لڑکنے کی آواز سنائی دی اور پھر کوئی میرے نیچے گھاس کو کریدنے لگا۔ چیتا آ پہنچا تھا۔ جب میں موسلا دھار بارش میں بھیگ رہا تھا اور ٹھنڈی ہوا میرے کپڑوں میں سیٹیاں بجا رہی تھی تو وہ اس دوران میرے نیچے خشک گھاس میں مزے سے لیٹا رہا۔ ایسا مہیب طوفان باد و باران میں نے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ جب طوفان اپنے عروج پر تھا تو میں نے ایک شخص کو لالٹین اٹھائے گاؤں کی سمت جاتے دیکھا۔ مجھے اس شخص کی جرأت پر رشک آنے لگا۔ بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ وہ شخص پوری سے بحالت مجبوری 30 میل طے کر کے اس گاؤں میں مجھے رات کے وقت شکار کے لیے استعمال کی جانے والی برقی ٹارچ دینے آیا تھا، جس کا وعدہ حکومت نے مجھ سے کر رکھا تھا۔ کاش یہ ٹارچ 3 گھنٹے پہلے پہنچ جاتی، لیکن افسوس بے سود۔ کون کہہ سکتا ہے کہ وہ 14 آدمی زیادہ طویل عرصہ زندہ رہتے ہوں جو اس ٹارچ کے دیر سے پہنچنے کے بعد آدم خور کا شکار بنے تھے۔ بالفرض اگر ٹارچ پر وقت پہنچ جاتی تو پھر بھی اس بات کی کیا ضمانت تھی کہ میں اس رات چیتے کو ہلاک کر لیتا۔ تھوڑی دیر بعد بارش بند ہو گئی۔ میری ہڈیاں تک سرد ہو چکی تھی۔ بادل چھٹ رہے تھے کہ اچانک سفید پتھر دھندلا سا ہو گیا۔ پھر مجھے چیتے کے کھانے کی آواز آئی۔ گزشتہ شب وہ ندی میں لیٹ کر لاش کا اوپر والا حصہ کھاتا رہا تھا۔ مجھے امید تھی کہ وہ آج بھی ایسا ہی کرے گا، اس لیے میں نے لاش کے قریب پتھر رکھا تھا، لیکن بارش پڑنے سے ندی میں جگہ جگہ پانی جمع ہونے کے سبب چیتے نے اسے نظر انداز کر کے نئی پوزیشن اختیار کر لی، جس سے میرا نشان دھندلا گیا تھا۔ میں نے اس بات کی پیش بینی نہ کی تھی۔ بہرحال چیتوں کی عادات سے واقف ہونے کی بنا پر مجھے معلوم تھا کہ پتھر زیادہ دیر تک دھندلایا نہ رہے گا اور وہ جلدی دکھائی دینے لگے گا۔ 10 منٹ بعد مجھے پھر پتھر دکھائی دیا اور اس کے ساتھ ہی میں نے چیتے کو اپنی نشست کے نیچے اندھیرے میں غائب ہوتے ہوئے دیکھا۔ اس کا رنگ بڑھاپے کی وجہ سے مدھم پڑ چکا تھا، لیکن چلتے وقت جو آواز وہ پیدا کر رہا تھا مجھے اس کا آج تک پتہ نہیں چل سکا۔ وہ آواز کسی خاتون کے ریشمی لباس کی سرسراہٹ سے مشابہ تھی، اور یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ سکی کہ ویران کھیتوں میں وہ آواز کیسے پیدا ہو سکتی تھی۔ رائفل اٹھا کر میں پھر سے یہ انتظار کرنے لگا کہ کب پتھر دوبارہ دھندلائے اور میں گولی چلاؤں۔
لیکن بازو ایک بھاری رائفل کا بوجھ کچھ وقت سے زیادہ برداشت نہیں کر سکتے۔ آخر میں نے بازوؤں کو آرام دینے کی خاطر رائفل نیچے کر لی۔ ابھی میں نے ایسا کیا ہی تھا کہ سفید پتھر پھر نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اگلے 2 گھنٹوں میں 3 مرتبہ یہی کچھ ہوا۔ آخر تنگ آ کر جب چیتا چوتھی مرتبہ درخت کی طرف آ رہا تھا تو میں نے جھک کر اس کی غیر واضح ہیئت پر گولی چلا دی۔ میں نے جس جگہ پر گولی چلائی تھی وہاں کھیت کی چوڑائی فقط 2 فٹ تھی۔ اگلی صبح جب میں نے اس جگہ کا جائزہ لیا تو میری گولی وہاں کھیت کے درمیان میں لگی تھی اور اس کے قریب ہی چیتے کی گردن سے کچھ بال کٹ کر زمین پر بکھرے پڑے تھے۔ اس رات وہ دوبارہ دکھائی نہ دیا۔ اگلی صبح سورج طلوع ہونے پر میں اپنے آدمیوں کے ہمراہ رودر پریاگ کی سمت چل پڑا اور اس عورت کا شوہر اور ان کے رشتہ دار مردے کو جلانے کی رسم پوری کرنے کے لیے لاش کا بچا کھچا حصہ اٹھا کر لے گئے۔ یہاں سے اگلا باب شروع ہوتا ہے جس کا عنوان ہے تیاریاں۔ جب میں اپنی رات والی ناکامی کی جگہ سے رودر پریاگ کی سمت جا رہا تھا تو میرے خیالات و جذبات بڑے تلخ اور سرد موہر تھے۔ تقدیر نے میرے ساتھ اور گھڑوال کے باسیوں کے ساتھ ایک ایسی چال چلی تھی جس کے ہم دونوں مستحق نہ تھے۔ اگرچہ میں اسے اپنی خوبی تصور نہیں کرتا مگر پہاڑی علاقوں کے لوگ آدم خور کو ہلاک کرنے کے سلسلے میں مجھے مافوق الفطرت طاقت کا مالک سمجھتے ہیں۔ یہ خبر کہ میں گھڑوال کو آدم خور سے نجات دلانے جا رہا ہوں مجھ سے پہلے گھڑوال پہنچ گئی تھی۔ ابھی مجھے گھڑوال پہنچنے میں کئی دن لگنے تھے، لیکن سڑک پر یا راستے کے کنارے کھیتوں پر کام کرنے والے لوگ جب مجھے دیکھتے تو بڑے خلوص سے میری کامیابی کی دعا مانگتے۔ انہیں مجھ پر مکمل اعتماد تھا اور بعض اوقات ان کا یہ اعتماد میرے لیے گھبراہٹ اور بوکھلاہٹ کا سبب بن جاتا۔ جوں جوں میں منزل مقصود کے قریب پہنچ رہا تھا لوگوں کی ولولہ انگیزی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ رودر پریاگ میں میرے داخلے کے وقت اگر آپ میں سے کوئی وہاں موجود ہوتا تو یہ جان کر اسے حیرت ہوتی کہ جس شخص کے گرد مشتاق ہجوم نے گھیرا ڈال لیا تھا وہ کسی جنگ کا ہیرو نہیں بلکہ ایک عام آدمی تھا جسے اپنی خامیوں کا پورا احساس تھا اور جسے یہ ڈر لگا ہوا تھا کہ ہر کام اس نے اپنے ذمے لیا ہے اسے پورا کرنے کی اس میں صلاحیت جو کام اس نے اپنے ذمے لیا ہے اسے پورا کرنے کی اس میں صلاحیت نہ تھی۔ 500 مربع میل جس کا زیادہ تر رقبہ پہاڑی اور جنگلاتی تھا اور جس میں کوئی 50 کے قریب چیتے رہتے تھے۔ اتنے بڑے علاقے میں کسی خاص چیتے کو تلاش کر کے ہلاک کرنا نہایت مشکل کام تھا۔ جوں جوں میں اس خوبصورت علاقے سے واقف ہوتا جاتا میری ہمت پست ہوتی جاتی مگر وہاں کے عوام کو میرے خیالات کا کس طرح علم ہو سکتا تھا؟ ان کے نزدیک تو میں ایک ایسا شخص تھا جس نے دوسرے کئی علاقوں کو آدم خور سے نجات دلائی تھی اور جو اب انہیں ایک ایسی مصیبت سے چھٹکارا دلانے آیا تھا جو گزشتہ 8 برس سے ان کے دل و دماغ پر محیط تھی۔ اور پھر میری آمد سے چند گھنٹے بعد ناقابل یقین خوش قسمتی سے مجھے آدم خور کا سراغ مل گیا تھا اور میرے خیال کے مطابق وہ گھڑوال کے اس حصے میں موجود تھا جہاں اس سے نمٹنا میرے خیال کے مطابق قدرے آسان تھا۔ ان ابتدائی کامیابیوں کے بعد بدنصیب عورت کی ہلاکت بھی وقوع پذیر ہو گئی تھی۔ میں نے مزید انسانی ہلاکتوں کو روکنے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ اسی ناکامی نے مجھے آدم خور پر گولی چلانے کا موقع بھی مہیا کیا جو شاید مجھے مہینوں حاصل نہ ہوتا۔ گزشتہ دن جب میں اپنے رہنما کے پیچھے پیچھے اس گاؤں کی سمت جا رہا تھا تو میں نے دل ہی دل میں چیتے کو ہلاک کرنے کے امکان کا اندازہ کیا اور اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ اسے ہلاک کرنے کے لیے 3 میں سے 2 امکان تھے۔ اس حیثیت کے باوجود کہ گزشتہ برسوں میں اس کے متعلق یہ مشہور تھا کہ وہ دوبارہ اپنے شکار کے پاس نہ آتا تھا اور وہ اندھیری رات تھی اور میرے پاس برقی ٹارچ بھی نہ تھی۔ جس دن میں مائیکل کین کے پاس گیا تھا اور انہیں گھڑوال جانے کے سلسلے میں اپنے ارادے سے مطلع کیا تھا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ مجھے کسی چیز کی ضرورت تو نہ تھی۔
میں نے انہیں بتایا تھا کہ میرے پاس برقی ٹارچ نہیں تھی اور اس کا آرڈر میں نے کلکتہ کی ایک کمپنی کو دے رکھا تھا۔ انہوں نے عذرائے کرم بتایا کہ وہ برقی ٹارچ حکومت مجھے مہیا کرے گی اور میرے رودر پریاگ پہنچنے سے پہلے وہاں موجود ہوگی۔ اگرچہ یہ جان کر مجھے بڑی مایوسی ہوئی تھی کہ میرے پہنچنے سے پہلے برقی ٹارچ وہاں نہ پہنچی تھی، مگر اس مایوسی پر جلد ہی اس خیال نے غلبہ پا لیا کہ میں اندھیرے میں دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہوں۔ اسی صلاحیت کے بل بوتے پر میں نے رات کے وقت چیتے کو ہلاک کرنے کے متعلق 3 میں سے 2 امکان کا اندازہ کیا۔ مجھے اس رات اپنی کامیابی کا اس قدر یقین تھا کہ میں اپنے ہمراہ ایک فالتو رائفل اور ایک شاٹ گن لے گیا تھا، اور جب میں نے گھاس کے گٹھے کے اندر چھپ کر چند گز دور پڑی ہوئی لاش اور اپنے دوسرے دام کا جائزہ لیا تو میری امیدیں بلند ہو گئی۔ اب تو 1 کے مقابلے میں چیتے کو ہلاک کرنے کے 10 امکان تھے، لیکن پھر طوفان باد و باراں آ گیا۔ 2 گز دور بھی کچھ سجھائی نہ دیتا تھا، میرے پاس برقی ٹارچ بھی نہیں تھی۔ الغرض آدم خور کو ہلاک کرنے میں ناکام رہا تھا اور چند گھنٹوں میں اس خبر نے سارے علاقے میں پھیل جانا تھا۔ ورزش، گرم پانی اور غذا، یہ چیزیں تلخ خیالات پر بڑا خوشگوار اثر کرتی ہیں۔ بنگلے پر پہنچنے، غسل کرنے اور کھانا کھانے کے بعد میں نے تقدیر کو کوسنا بند کر دیا اور اپنی رات کی ناکامی کا جائزہ معقول نقطہ نظر سے لینے کے قابل ہو گیا۔ نشانہ خطا ہونے پر تعصب کرنا زمین پر دودھ گرنے کے تعصب کے برابر ہے۔ اگر چیتا الکنندہ عبور نہیں کر گیا تھا تو اسے ہلاک کرنے کے میرے مواقع بہتر ہو گئے تھے، کیونکہ اب میرے پاس برقی ٹارچ بھی موجود تھی۔